السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازی کے لیے سترہ اسلام میں ایک اہم مسئلہ ہے جس کو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا یہ کہ اس کو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے۔ تو آئیے اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا سترے کے بارے میں۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ کے معنی ہوتا ہے آڑ، پردہ، کوئی بھی چیز آڑے ہم لگاتے ہیں، اور سترے کا نمازی کے لیے سترہ اسلام میں ایک اہم حکم ہے اور مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ نمازی اپنے سامنے اور نماز پڑھنے کے اپنے اور نماز کے سامنے، یعنی کسی اور کو گزرنے کے لیے یا اس کے سامنے نماز میں ڈسٹرب نہ کرے، سامنے کوئی چیز رکھے، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ اور اسلام میں سترے کا جو حکم ہے وہ چاہے وہ آدمی حالت سفر میں ہو یا حالت حضر میں، قیام میں ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفلی نماز ہو، چاہے مسجد میں پڑھے، چاہے گھر میں پڑھے، کہیں بھی نماز پڑھے تو سترہ اپنے نمازی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترتہ ولیدن منہا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے لیے سترہ رکھے، سترے کے آگے پڑھے اور اس کے قریب ہو کر پڑھے۔ قریب ہونا یہ بھی بتایا، یہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے۔ اور حضرت وہاب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا میں ہمیں نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ فرکض عنزۃً، آپ نے اپنے سامنے اپنا نیزہ برچھی گاڑ دیا۔ وہی خشبۃ قصیرۃ، وہ ایک لکڑی کی برچھی ہوتی تھی، لہو بین یدیہ، اور وہ اپنے سامنے آپ نے گاڑ دیا۔ فصلی بنا رکعتین، پھر ہمیں نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز ہوگی۔ اور یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ اور سترے کا حکم اسلام میں سنت مؤکدہ ہے، اور سنت ہی کہیں گے، بعض لوگوں نے اس کو واجب بھی کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کا حکم دیا ہے، امام کے لیے ہو یا منفرد کے لیے ہو، اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے، چاہے امامت کرتا ہو یا کہ اکیلا پڑھتا ہو، اپنے سامنے سترہ رکھنا چاہیے، تاکہ گزرنے والے کو کوئی مشکل نہ ہو اور اس کی نماز میں ڈسٹرب نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تصلی الا الی سترۃ، نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ اپنے سامنے سترہ رکھے۔ ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہ دو۔ فإن ابى فلتقاتلہ، اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑائی کرو۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم نمازی کے سامنے سے، بالکل سامنے جہاں تک اس کا ہاتھ جاتا ہے وہاں تک اگر کوئی آدمی سامنے سے گزرنا چاہتا ہے تو ہاتھ سے روکیں گے، پھر بھی وہ زبردستی جانا چاہتا ہے تو اس کو زور سے دھکا دے کے روکنا جائز ہے اسلام میں نماز کے اندر۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ سترہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اسلام میں، شریعت میں سترے کا جو حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے آدمی کوئی بھی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، اور نمازی کو ڈسٹرب نہ ہو، اس کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہ ٹوٹے، اس لیے یہ حکم ہے۔ دوسرا یہ کہ نمازی اپنی نماز میں اپنی سوچ، اپنا خشوع اور خضوع اور اس کا ادب، نماز میں اس کا دل جو ہے وہ مشغول نہ ہو، اور اس لیے نمازی کو یہ حکم دیا گیا کہ سترہ رکھے یا کہ کسی آڑ میں نماز پڑھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نماز کے باطل ہونے میں، نماز کے توڑنے میں کوئی واقع نہ ہو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کالا کتا عورت کے گزرنے سے، گدھے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قام احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، فإنہ یسترہ اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل، اگر ایک کجاوے کے آخری حصے کا، لکڑی کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لیے، جو کجاوا اس کا جو حصہ ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اگر اپنے سامنے کوئی رکھ لے تو اس کی نماز اس کے لیے سترہ بن جاتی ہے، اس کی نماز کا سترہ بن جاتا ہے۔ فإن لم يكن بين يديه مثل آخرۃ الرحل، اگر ایک لکڑی کا ٹکڑا، کجاوے کا ٹکڑا بھی رکھنا اگر اس کو میسر نہ ہو تو پھر کوئی نماز اس طرح سے کھلا پڑے گا تو کوئی بھی نماز سے گزرے گا۔ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود، کیونکہ اس کی نماز کو توڑ دے گی
اگر سترا نہیں ہے تو جیسے گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے یا کالا کتا گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ قلت یا ابا ذر، میں نے کہا، راوی کہتے ہیں میں نے کہا ابو ذر، ما بال الکلب الاسود، بولے کالا کتا کیوں کہا گیا ہے؟ تمام کتوں میں وہاں کتا لال کلر کا بھی ہوتا ہے اور اسور پیلے رنگ کا بھی کتا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سالتنی، میں نے پوچھا ویسے ہی جیسے تم نے مجھے پوچھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الکلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے کالا کتا خاص طور پر وہ آدمی کو نماز میں خلل ڈالتا ہے، نماز کو باطل کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ سترا رکھے۔ اور اسی طرح سے سترے کے جو احکام ہیں وہ نمبر ایک، یہ سترا امام ہو یا منفرد ہو، اس کو سترا رکھنا چاہیے۔ البتہ مقتدی نماز پڑھ رہا ہے پیچھے امام کے، تو اس کا امام سترا ہے۔ اگر کوئی آدمی صف کے بیچ میں سے گزرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا امام سترا ہوگا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اقبلت راکبا علی اتان، الاتان ہی انث الحمار، کہتے ہیں کہ میں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں آیا سوار ہو کر ایک گدھے پر، اور گدھا یعنی گدھی تھی وہ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ، میں ابھی اس وقت میں جوان لڑکا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے اندر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فمررت بین یدی بعد الصف، صفوں کے بیچ میں سے گزرا، فنزلت، پھر میں اترا، فارسلت الاتان ترتع، یعنی صفوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ گدھے سے اترے، اور اس کے بعد کہتے ہیں گدھے کو میں نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور میں دخلت فی الصف، اور صف میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ فلم ینکر ذلک احد، کسی نے مجھے ٹوکا نہیں ہے، مجھے روکا نہیں ہے، مطلب یہ کہ کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ امام جس کا سترا ہوگا، اور وہ مقتدی کا، سترۃ الامامی سترۃ اللہ، حدیث میں آتا ہے امام کا جو سترا ہے مقتدی کا بھی وہی سترا ہے، تو الگ سے سترا مقتدی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب امام کے پیچھے ہم صف میں نماز پڑھتے ہیں، صف میں سے کوئی گزرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جی، نمبر دو یہ ہے کہ کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گزرے، کیونکہ گزرنے والا گنہگار ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ گزرنے پر کتنا بڑا گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیرا لہ من ان یمر بین یدیہ، کہتے ہیں 40 سال یا 40 حقب، کہتے ہیں 40 کھڑا ہونا اس کے لیے بہتر ہوگا اس سے کہ وہ گزر جائے، یعنی گزرنے پر جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بہتر ہے کہ 40 سال یعنی 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے، جیسا کہ حدیث کے اندر حضرت ابو النضر نے جو راوی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں 40 کا مراد، 40 سے مراد 40 سال بھی ہو سکتا ہے، 40 دن بھی ہو سکتا ہے، 40 سال بھی ہو سکتا ہے، 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گزرنے والا گنہگار ہوگا اگر وہ عمدن نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ اور نمازی کو حکم ملا کہ اگر کوئی آدمی غفلت میں اس کے سامنے سے گزر رہا ہے تو نمازی کو روکنا شرط ہے، نمازی کو روکنا چاہیے کہ بھئی نہ گزرے اس کے سامنے سے۔ اگر وہ زبردستی گزرنا چاہتا ہے تو اس کو دھکا بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ گزرنے پر گناہ کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یلزم المصلی، کہ نمازی کے لیے لازم ہے کہ وہ گزرنے والے کو اپنی ہاتھ سے روکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہوئے میں نے سنا، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ، اگر کوئی آدمی اپنا سترا بنا کر نماز پڑھتا ہے کسی چیز کا، لوگوں سے سترا انہیں بنا لیا، فراد احد ان یجتاز بین یدیہ، سترا سامنے موجود ہے، اس کے باوجود نمازی کے سامنے سے کوئی آدمی گزرنا چاہتا ہے، فلیدفعہ، تو اس کو روکے، فإن ابا،
اگر وہ زبردستی جانا چاہتا ہے فلیقاتل ہو تو دھکا دے گا اس کو، زبردستی لڑائی کرے گا اس سے، فإنما هو شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ تو اس طرح سے نمازی کو چاہیے کہ گزرنے والے کو غفلت میں گزرتا ہو تو اس کو روکنا، اگر زبردستی کرے تو اس کو دھکا دے سکتے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ جماعت سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اہل جماعت مسجد میں جیسے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ امام اس کا مصلی ستھرا ہوگا، اور جو نمازی نماز پڑھتے ہیں عموماً نماز میں تو ان کو چاہیے کہ وہ ستھرے کا اہتمام کریں۔ اگر وہاں سے کوئی آدمی جیسے مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، وہاں سے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو مشقت کی وجہ سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اللہ انہیں معاف کرے، ورنہ وہاں بھی ستھرے کا خیال رکھے۔ نمازی کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت میں اس بات کا خیال رکھے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ستھرا دیوار کے سامنے کھڑا ہو جائے یا کسی ستون کی پلر کے سامنے کھڑا ہو جائے یا کسی ایسی جگہ الماری کے بازو میں سامنے کھڑا ہو جائے، اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی اپنے سامنے یا کوئی چیز رکھ لے تاکہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ ستھرا ہے۔ اور نمبر 6 یہ کہ نمازی اور ستھرے کے بیچ میں کتنا جگہ ہونا چاہیے کہ جیسے ایک صف کی جگہ ہے اور اگر کسی نے ستھرا رکھنا بھول گیا اور اس گزرنے کی ضرورت پڑے تو نمازی کے سامنے 1-2 صف کے بعد میں آدمی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، 2-3 صفیں باقی ہیں، لوگ گزرنے سے انتظار کب تک کریں گے؟ تو یہ کھڑے ہونے والے کی غلطی ہے، اس کی لا علمی کی وجہ سے اس طرح سے وہ ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجداری ممر شاتن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بیچ میں اور یعنی سجدہ کرنے کی جگہ پہ اور ستون کے بیچ میں کتنی جگہ ہوتی تھی؟ ایک بکری کے گزرنے کے برابر، یعنی نمازی کے بعد ایک سجدہ، ایک صف جہاں سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا سا اور آگے اس کے بعد سے آدمی گزر سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے کہ آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ستھرے کے بعد میں ایک بکری کے گزرنے کی جگہ رہتی تھی۔ جی ہاں، بہرحال نمازی کے سامنے ستھرا رکھنا سنت مؤکدہ ہے، بعض لوگوں نے اس کو واجب کہا ہے۔ اگر کوئی آدمی نمازی ستھرا رکھنا جانتا نہیں ہے، بغیر ستھرے کے پڑھ رہا ہے تو دوسری 1-2 صف کے بعد سے گزرنا چاہے تو گزر سکتے ہیں، یا اگر کوئی چیز اگر آپ کے سامنے ہے اس کے سامنے رکھ کر، جیسے رحل ہے یا کوئی اور کپڑا وغیرہ کوئی چیز جو اس کے سامنے آڑے رکھ کر ہم گزر سکتے ہیں ستھرا بنا کر۔ جی جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔